من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا، ہماری اس نسبت کو ہمیشہ قائم و دائم فرما، تاکہ جب اس زندگی کا خاتمہ ہو، اس فانی حیات کا اور اس سفلی کائنات سے ہمارا جانا ہو، تو ہمارا شمار اللہ کے ذاکر بندوں میں کیا جائے، وہاں یہ صدائیں بلند ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو،
تم بھی آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ میں نے اس آیہ کریمہ کے بارے میں یہ آپ سے کہا تھا کہ جب بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں مترجم کی جہت سے، مفسر کی جہت سے اور میرے مرشد پاک کے وسیلے سے، اس کے رازوں میں سے ایک راز نصیب ہو جاتا ہے۔ بولو کہا تھا کہ، اور اس کے اوپر ہم بات کر بھی چکے، غالباً پچھلے جمعہ پاک پر ہم نے اس آیہ کریمہ کے ایک گوشے کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور اس کا تذکرہ کیا۔ اب اس آیہ کریمہ کے اوپر غور کریں، اللہ پاک نے یہ جو آیہ کریمہ نازل فرمائی ہے، اپنے بندوں پر جو راز آشکار فرمایا ہے، اس کی الحمد سے و ناس تک مثال نہیں ملتی۔ یہ جو ایک راز بھی آشکار فرما دیا، ایک حکم بھی نفاذ کے واسطے اتار دیا زمین پر، اہل زمین والوں کے لیے، روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے، اور پھر اسے اور خاص دیکھیں اہل ایمان والوں کے لیے۔ جب یہ راز آشکار بھی کیا اور نفاذ کے واسطے اس احکام کو ظاہر فرما دیا، اتار دیا، تو اس کے اتارنے پر، اس کے الفاظ پر، اس کے طرز و طریق پر غور کریں، الحمد سے و ناس تک کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا نماز قائم کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، میرے ذکر کے واسطے نماز قائم کرو۔ بولو فرمایا کہ یہ بھی تو ایک حکم تھا نا، احکام تھا، اس کے اترنے کا انداز دیکھو، اس کا طرز و طریق دیکھو، الفاظ کا چناؤ دیکھو۔ فرمایا نماز قائم کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے واسطے نماز قائم کرو، نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ اب جب وہ جو الحمد سے و ناس تک ایسی مثال، ایسی روش نہیں ملتی، ایسی اسم نہیں ملتا، ایسی رسم نہیں ملتی، اس پر ذرا غور کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے، بھی کہنا تو اتنا ہی کافی تھا، اے ایمان والو اپنے آقا پر درود بھیجا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے اس کی امت کو درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بس دیا ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کے لیے دیا۔ اب ذرا اس کی اہمیت کو غور کرو، اور یوں کہہ دینا بھی کافی تھا، حکم ہی دینا تھا نا، بھی لوگوں اپنے آقا پر درود پڑھو، اپنے آقا پر خوب کمال ادب سے سلام پیش کرو، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو، ان کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو۔ اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا؟ نہیں، وہ اس سے قبل اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ راز کب سے راز تھا؟ اور فرمایا جب سے میں تھا تب سے راز تھا۔ جب سے رب ہے، اب میں کب سے ہوں خود ہی سوچ لو۔ تب سے میں اپنے مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہوں۔ اب اس کے اندر ماضی کی بات نہیں ہے، اگر یہ میں علمی بات کر رہا ہوں، اس آیہ کریمہ کے اگر مترجم کی جہت سے دیکھا جائے، مفسر کی جہت سے دیکھا جائے، تو اس کے اندر نہ تو ماضی کی بات کی گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور سونے پر درود بھیجتے تھے لہذا تم بھی بھیجو، ماضی کی بات بھی نہیں۔ بھیجتے ہیں لفظ کیا استعمال کیا؟ اور بولو بھیجتے ہیں، 10 سال کے بعد آپ پڑھو گے تب بھی کیا ہوگا؟ بھیجتے۔ قیامت کے دن آپ اس آیہ کریمہ کو پڑھو گے تب بھی کیا ہوگا؟ بھیجتے۔ یہ نہیں کہا کہ بھیجتے تھے یا بھیجیں گے، اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ وہ ہر لمحہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کا حضور پر درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم روئے زمین پر رہتے ہیں، اب ذرا اس بات کو، اس راز کو سمجھیں
ہم اس زمین پر رہتے ہیں، بستے ہیں اور طرح طرح کی مجلس مجالس قائم بھی کرتے ہیں، اس کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ بولو بنتے ہیں کہ یہ دنیاوی مجلس ہے، یہ فلاں چیز کی مجلس قائم ہوئی ہے، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس قائم ہوئی ہے، یہ درود پاک کی مجلس قائم ہوئی ہے، یہ حلقہ درود ہے، یہ حلقہ ذکر ہے۔ خواہ دنیاوی کسی مقصد کے لیے کوئی مجلس قائم کی ہو، افراد آ جاتے ہیں، مجالسیں قائم ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس اللہ کے عرش پر بھی قائم ہوتی ہے، اور روئے زمین پر مجلسیں قائم کرنے والوں اور طرح طرح کی مجالس کے اندر جا کر بیٹھنے والوں، اور دیکھو رب بھی ایک مجلس قائم کرتا ہے، اللہ کے عرش پر بھی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے۔ وہ مجلس کیا ہے جو اللہ کے عرش پر منعقد ہوتی ہے؟ اور فرمایا میں مجلس قائم کرتا ہوں، اور اس مجلس کا موضوع کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ۔ ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور میں خطیب ہوتا ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کا تذکرہ کرتا ہوں، اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہوں، اور میرے مصطفیٰ کی شان سنتے کون ہیں؟ فرشتے سنتے ہیں۔ اب یہ مجلس جو ہے، جب سے میں ہوں اور جب تک میں ہوں اپنے مصطفیٰ کی شان بیان بولو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا معنی کیا بنا؟ اور بولو کہ اوپر کیا ہے؟ ایک سادہ سی بات، اوپر ایک مجلس قائم ہے، وہ بھی کب قائم ہے؟ اور جب بھی تو دیکھے تجھے مجلس نظر آئے گی، ہر لمحے مجلس قائم ہے، اور اس مجلس کا منعقد ہونا کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کو میں ملائکہ کو شامل کر لیتا ہوں۔ اللہ اور اس کے فرشتے سے مراد کیا ہے؟ میں سارے ملائکہ کو شامل کر لیتا ہوں، وہ سامعین ہوتے ہیں، اور میں اپنے حبیب کی عظمت ان کو سناتا ہوں۔ اللہ کا حضور پر درود پڑھنا کیا ہے؟ حضور کی عظمت کو بیان کرنا۔ اب جب یہ مجلس قائم ہو گئی اور اس کا راز ہم پر آسانی عظیم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آشکار فرمایا، اور ساتھ حکم دے دیا اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے سونے پر درود بھیجتے ہیں اور تم بھی بھیجو۔ اب اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، بولو تو صحیح، حضور کی عظمت بلند ہوتی ہے۔ رب جب حضور پر درود بھیجتا ہے تو حضور کی عظمت بلند ہوتی ہے، اور جب غلام حضور پر درود بھیجتے ہیں تو پھر حضور کی عظمت بلند اور نہیں ہوتی، تب غلام کی اپنی عظمت اونچی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ حضور کی شانوں کو بلند کرنا۔ وہ ہر لمحے ازل سے، اور جب سے رب ہے تب سے وہ سونے دی عظمت بلند فرماتا جا رہا ہے، اور جب بھی دیکھو حضور کی عظمت کو بلند بلند فرما دیا نا کہ آپ پر آنے والی ہر بات کی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ وہ گھڑیاں تو آتی جا رہی ہیں نا، وہ سونے کی عظمتوں کو بلند بلند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کو اس لیے شامل فرماتا ہے تاکہ فرشتوں کو شرف ملے۔ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ملائکہ کو شامل اس لیے فرمایا تاکہ ملائکہ کو بھی شرف ملے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا۔ اے ایمان والو، تمہیں حکم کیوں دیا کہ تم درود پڑھو؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا یہ غلاموں سے خدمت تو لی جائے نا آقا کی، اس بات کو سمجھ رہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ فرمایا کہ لوگوں سے، غلاموں سے، ایمان والوں سے، آپ کی محبت رکھنے والوں سے آقا کی خدمت تو لی جائے نا، تو پھر فرمایا اس خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے درود کو اتار دیا۔ در حقیقت جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم آقا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آغوش غلامی میں ہوتے ہیں۔ آپ کر جب درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم کیا؟ آقا کی غلامی کرتے ہیں، آقا کی خدمت کرتے ہیں، اور جب بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو پھر اسے اجرت بھی تو دی جاتی ہے۔
بولو دی جاتی کہ نہیں؟ تو پھر فرمایا کہ جب بندہ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، اجرت کے طور پر میں اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ دی خدمت لگا تھا نا، صبح سے شام تک درود پڑھتا جا رہا ہے، وہ درود پڑھتا جاتا ہے، میں اس کے گناہ مٹاتا جاتا ہوں۔ ادھر وہ درود پڑھتا رہتا ہے، حضور کی خدمت میں لگا رہتا ہے، آپ کی آغوش غلامی میں حاضر رہتا ہے، اور میں ادھر گناہ بھی مٹاتا ہوں، میں اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھتا جاتا ہوں، اس کے درجوں کو بھی بلند کرتا جاتا ہوں۔ وہ درود پڑھتا رہتا ہے، اور بولو تو صحیح، اور اس کے درجے میں بلند، یعنی وہ درود پڑھتا ہے اور مجھ سے اپنے درجے مرتبے اونچے کروا لیتا ہے۔ اب آپ اس پر حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ مجھ سے اپنے قلب پر 70,000 رحمت کے دروازے کھلوا لیتا ہے۔ رحمت کے دروازے، غور کریں، رحمت کے دروازے بند ہیں۔ بندے نے نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے میں جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کی بنیاد حدیث مبارکہ ہے، آقا کا فرمان عالی شان ہے۔ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ وضو کرتے ہیں، سارے معاملات رب دیکھ رہا ہے۔ اب بندے نے وضو کیا، رب دیکھ رہا ہے، رحمت کے دروازے بند ہیں۔ وضو کرنے کے بعد جب اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، بولو کیا، دروازے رحمت کے ابھی بھی نہیں کھلے گئے، بند۔ اس نے حضور کی رسالت کا اقرار کیا، فرمایا اس وقت بھی رحمت کے دروازے نہیں کھلتے۔ اور جب آپ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام بیچتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو پھر مجھ سے دروازے کھلوا لیتا ہے۔ نماز تو ابھی بعد میں پڑھنی ہے نا، اور بولو حضور پر رب دیکھتا ہے، میری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں، کر لیا۔ میرے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں، کر لیا۔ اب میں دیکھتا ہوں میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھتا ہے کہ نہیں۔ جس لمحے بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو فرمایا وہ مجھ سے 70,000 میری رحمت کے دروازے وہ کھلوا لیتا ہے۔ تو یہ حضور پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، برکات ہے۔ تو یہ جو میں نے اس سے قبل بات کی کہ ہم بھی مجلسیں قائم کرتے ہیں، اور ایک مجلس عرش پر بھی، عرش معلیٰ پر بھی قائم ہوتی ہے، یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، یہ امام بخاری نے اس کی تفسیر کی ہے، اور کس سے لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر جو کی امام بخاری نے، اور کس سے لی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لی، کہ فرمایا کہ اللہ کا حضور پر درود پڑھنا کیا ہے؟ وہ رب حضور کی عظمت کی مجلس قائم فرماتا ہے، حضور کی عظمت کی باتیں کرتا ہے، اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں، اور رب عظمت مصطفیٰ بیان فرماتا ہے، خطیب ہوتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس خوش نصیبی پر خوش ہوا کرو کہ رب نے ہمیں امتی بھی بنایا، تو کس کا بنایا؟ سونے آقا کا، اپنے محبوب کا امتی۔ وہ خود فرما دیا، اور لوگوں ہم نے تم پر احسان عظیم فرما دیا ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا کر کے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم نہیں تو اور کیا ہے، کہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں سے بھی تو پیدا کر سکتا تھا، وہ بولو کر سکتا تھا، وہ قادر ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا ہماری جانوں پر آسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اس نے امتی بنایا بھی تو کس نبی کا؟ جو اس کا محبوب ترین نبی ہے۔ یہ ہماری جانوں، جس طرح وہ نبی محبوب ترین ہے، اسی طرح امت بھی پھر محبوب ہی محبوب ہے نا۔ پچھلی امتوں کا عذاب آ جاتا تھا، بولو چہرے بگڑ جاتے تھے
کسی کی قربانی قبول ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتا تھا، قبول نہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا تھا، بندہ ننگا ہو جاتا سی بولو۔ یہ حضور کی شان ہے کہ کوئی سیاہ کرتا ہے، سفیدی کرتا ہے، وہ سب کا پردہ عظمت مصطفیٰ دے صدقے رکھیا ہے۔ یہ تو امتی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ کفار کا عذاب بھی رب نے مؤخر کر دیا حضور کے وجود پاک کی برکت سے۔ جب ابو جہل لہب نے کہا اگر آپ سچے ہیں، حق بجانب ہیں، تو ابھی آسمان سے کیا آئے؟ عذاب آئے۔ جب یہ تقاضا کیا کہ اگر آپ سچے ہیں، حق بجانب ہیں، وہ بدبخت سمجھ جان دیتے سی کہ سچے نے، بات کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ غیر نبی کے اندر یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جو حضور میں وہ دیکھتے تھے، مگر مانتے نہیں، جانتے تھے مانتے نہیں تھے۔ تو جب یہ کہا کہ ابھی ہم پر عذاب نازل ہو، تو اللہ پاک نے جو وحی نازل فرمائی اس پر ذرا غور کریں۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدبخت عذاب مانگتے ہیں، مگر اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں کہ میرا حبیب ان میں موجود ہو اور میں عذاب بھیج دوں۔ تو پتہ یہ چلا وجود مصطفیٰ کی برکت سے تو کفار کا عذاب بھی مؤخر کر دیا گیا۔ وہ اگر ہو حضور کا امتی، آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کی آغوش غلامی میں رہنے والا ہو، آپ پر درود السلام پڑھنے والا ہو، اس پر عذاب بولو آ سکتا ہے؟ اس پر عذاب، جس بندے نے حضور پر درود پڑھا ہو، جس بندے کے دل میں حضور کی محبت بستی ہو، آپ کی عشق کا محبت کا دیا روشن ہو، اس بندے پر تو دور اس کے اطراف و اکناف پر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس بات کی کبھی دلیل ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کر رکھا ہوگا، اس کی کارگزاریاں ایسی ہوں گی، ناقص اعمال ہوں گے، خرافات ہوں گے، اس کی کذب و خامیوں کے باعث عذاب مقرر کر رکھا ہوگا، مگر ایک مخصوص مدت کے لیے۔ الفاظ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس بندے کو میرا ذکر بلا دیں گے۔ میں نے کہا الفاظ پر غور کرو، بات تو سمجھ میں آئے نا۔ میں نے اس سے قبل جو بات کی ہے اس کی تصدیق و تائید کے واسطے بتا رہا ہوں، اور میری اس بات کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب اسے جہنم میں پھینکنا ہوگا تو رب کیا کرے گا؟ میرا ذکر یعنی ذکر محمد اسے بلا دے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے جب تک ذکر محمد یاد ہو عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ بات کو سمجھے؟ اور وہ یاد کیوں ہونا ہے؟ جو کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوگا اسے یاد بھی ہوگا۔ وہ کس طرح یاد ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا یہاں ایک پتھر ہے جو میری بعثت سے بھی پہلے جب میں گزرا کرتا تھا مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ کیا ہے؟ مکہ کی گلیوں میں ایک پتھر ہے، ذرا غور کریں، جو میری بعثت سے بھی پہلے جب میں وہاں سے گزرا کرتا وہ پتھر مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اور آخری لفظ بڑا توجہ طلب ہے، فرمایا سارے راز ہی اس میں چھپے ہیں، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ ذرا غور کرو، پتھر تو اور بھی تھے، آپ کے دست مبارک بھی لگے ہوں گے، آپ کے نالین پاک بھی پتھروں پر لگے ہوں گے، احد پہاڑ کے بارے میں بہت کچھ فرمایا کہ نہیں، مگر فرمایا ایک پتھر ایسا ہے جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، اور میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پتھر بھی حضور پر سلام بھیجتا ہو تو حضور اسے پہچانتے ہیں، اور اگر غلام حضور پر درود پڑھتا ہو تو حضور پر سلام پیش کرتا ہو، اس کی زندگی اس حال میں گزری ہو کہ وہ صبح بھی آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہو، شام کو بھی آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہو، تو قبر میں فرشتوں نے جب پوچھنا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا جانتا ہے، تو فرمائیں گے میں اسے پہچانتا ہوں۔ وہ امتی کو بولنے کی
وہ بولو، اور ضرورت ہی نہیں آنے دیں گے، آقا خود فرما دیں گے میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھ پر صبح بھی سلام پیش کرتا تھا، شام کو بھی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا۔ تو وہ جو حدیث مبارکہ تو فرمایا کہ اسے میرا ذکر بلا دیں گے تو ذکر یاد اسے ہی رہنا جس کی زندگی کا طرز طریق یہ ہو کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو۔ میرا ذکر بلا دیا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک یاد ہوگا عذاب نہیں آ سکتا۔ پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے گی اس کے عذاب کی، اس کی سزا کی، وہ کانٹی شانٹی جو ہونی تھی، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جبرائیل امین کو طلب فرمائیں گے، اور طلب فرمانے کے بعد حکم صادر فرمائیں گے، اے جبرائیل جا جا کے میرے بندے کو اور میرے مصطفیٰ کا ذکر یاد کرا۔ وہ عذاب جو کٹ رہے ہیں نا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو مدت پوری ہو گئی تو جبرائیل امین کو طلب کیا جائے گا اور کہا جائے گا جا کے میرے بندے کو میرے محبوب کا ذکر تو یاد کرا۔ فرمایا کہ جب آپ جا کر اسے یاد کرائیں گے وہ فوراً چونک اٹھے گا، بھی ہے تو مجھے یاد ہی نہیں سی۔ جب اسے یاد آئے گا وہ آپ کا ذکر، آپ کا درود پاک ابھی پڑھنا شروع ہی کرے گا تو فرمایا وہ جہنم جنت میں بدل جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو اور یاد اسی کو رہنا ہے، اور جس نے حضور کو درود کثرت کے ساتھ درود بھیجا ہو، فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ ہر مقام پر میرے سب سے زیادہ قریب اسے رکھوں گا جو سب سے زیادہ بڑھ کر درود پڑھتا ہوگا۔ تو حضور کے سب سے زیادہ قریب، یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، اور اس ابتدا کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کی مطابقت سے بڑے راز کی بات ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جس میں ہم بستے ہیں، جہان ہے نا، ایک جہان ہمارے رب نے ہمارے اندر بھی بسا رکھا ہے، دل کی زمین ہے۔ اب یاد رکھو دل عرش معلیٰ کس وقت بنتا ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا، میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچتے ہیں، یعنی حلقہ درود قائم ہے، مجلس درود قائم ہے، کہاں؟ عرش معلیٰ پر۔ جس بندے کی دل پر حضور پر درود پڑھنے والا بن جائے، جس بندے کی دل کی زمین پر حضور کے درود کا حلقہ قائم ہو جائے، مجلس قائم ہو جائے، پھر فرمایا وہ براہ راست عرش معلیٰ سے اس کا دل جڑ جاتا ہے۔ اوپر میں درود پڑھ رہا ہوں، اپنے مصطفیٰ کی عظمتیں شانیں بیان کر رہا ہوں، اور زمین پر بندہ دل میں میرے مصطفیٰ پر جب درود پڑھتا ہے تو اس نے کس کی سنت پر عمل کیا؟ تو بولو اللہ کی سنت پر عمل کیا۔ جب کوئی میری سنت پر عمل کرتا ہے تو براہ راست میری مجلس میں آ جاتا ہے۔ تو براہ راست جب میری سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو درود پڑھنا سنت اللہ ہوئی کہ نہیں؟ تو جب کوئی بندہ دل میں میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو گویا اس نے میری سنت پر عمل کیا، تو پھر وہ براہ راست مجھ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے دل کی زمین پر بھی وہی مجلس قائم ہوگی نا جو اوپر میں نے قائم کر رکھی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، میں ایسوں کے دلوں کو اپنا مقام قیام بنا لیتا ہوں، میں ایسوں کے دلوں کے اندر بس جاتا ہوں، میں ایسوں کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ایسوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ایسوں کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ ساری وادی ختم کر دی، فرمایا وہ دل جس سے درود پڑھتے ہیں میں دل ہی میں آپ بن جانا، میں ایسوں کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو پھر جس بندے کا دل بولو رب بن جائے تو پھر اس کا ارادہ کتنا کامل ہوگا، وہ کہے ایسا ہو جائے تو ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟
تو پھر یہ دل رب کس وقت بنتا ہے؟ میں یہ راز کی بات بتا رہا ہوں، جب بندہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھتا ہے، کیونکہ ہر عبادت کے اندر زن باقی، مجھے 5 منٹ دیتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ ہر عبادت کے اندر زن باقی ہے، زن سے پاک کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ درود فقط ایسی عبادت ہے جس میں زن ہے ہی نہیں سرے سے، درود پاک کے اندر شک ہے ہی نہیں۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والا ابھی ارادہ کرتا ہے، میں اس کا قبول کر لیتا ہوں۔ اس کے دل میں جب درود آ جاتا ہے تو درود دلوں کے نفاق کو پاک کر دیتا ہے، پلیتیوں کو پاک کر دیتا ہے، قصدی اور خامیوں کا کوئی عنصر چھوڑتا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری کی جو حضوری ہے نا، یہ میں بڑی خاص باتیں آخر میں کر رہا ہوں، میں ایسی باتیں کم ہی کیا کرتا ہوں۔ جب بندے کا حضور کی بارگاہ میں ایک حضوری نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ دلوں کی پلیتی ہے، نفاق ہے۔ ایک جو حجاب حائل ہو جاتا ہے نا کہ بندہ توجہ کرتا ہے، درود پڑھتا ہے اور توجہ کرتا ہے کہ مجھے گنبد خضرا نظر آ جائے، مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جب اس بندہ کہیں بھی زمین پر بیٹھا ہو اور دل میں دھیان کرے اور آپ پر درود پاک پڑھتا ہو تو لیکن وہ گنبد خضرا نظر نہیں آتا، بولو نہیں آتا، حجاب ہے، ایک آڑ ہے، تو ایک رکاوٹ ہے۔ تو فرمایا وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ دل کا آلودہ ہونا اور اس ہوائے نفس کی آندھیوں چل چل کر جو دل پر گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، اس کے باعث وہ میرے مصطفیٰ کی حضوری تک نہیں پہنچ سکتا، کمزور ہوتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو درود دلوں کو پاک کر دیتا ہے، درود اس حجابات کو چھٹا دیتا ہے، دل کو پاک کر کے اس کے مرتبے اونچے کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بندے کی روٹین ایسی بن جائے کہ وہ صبح بھی درود، شام کو بھی درود، اور جب بھی دیکھو وہ درود پڑھتا ہے، تو پھر فرمایا اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو میرے مصطفیٰ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ یہ وہ راز ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہت سے اولیاء ایسے گزرے ہیں اور بہت سے اولیاء موجود بھی ہیں اور بہت سے اولیاء قیامت تک آئیں گے۔ یاد رہے جب تک سروئے زمین پر اللہ کا ایک بھی ولی باقی ہے نا، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تک ایسے اولیاء تھے بھی، ہیں بھی اور رہیں گے جنہیں براہ راست حضور کی کچہری میں آپ کی حضوری نصیب ہے۔ اور وہ حضوری میں اس کا راز بتا رہا ہوں، اور عرف عام میں لانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جو براہ راست آپ کو وہ مقام نصیب ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تصورات میں نہیں، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، ظاہری وجود کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سی ہستیاں، بہت سے ائمہ اکرام، محدثین، محققین ایسے گزرے ہیں جو جن کے پاس لوگ حدیث کا خزانہ کھنگالتے ہوئے آتے ہیں اور اس کی تصدیق کے واسطے آتے ہیں، اور ان کا آگے سے طریقہ کار کیا ہوتا؟ نگاہیں بند ہیں اور سر جھکا ہوا ہے۔ حدیث ایک بندہ آ کر سناتا، میں وقت کی کمی کے باعث اسے مختصر کر رہا ہوں، دلائل سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ حدیث ایک بندہ آ کر آپ کی بارگاہ میں سناتا تو جس کے سنانے کے بعد وہ ایسے سر ہلا دیتے تو وہ اس سے تصدیق کی مہر لگ جاتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک علماء کا ایک وفد آیا اور آ کر ایک بحث کے اندر پڑ گیا، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے سر نہیں ہلایا، خاموش رہے۔ وہ آپس میں بحث مباحثے میں پڑ گئے کہ اس کی تو یہ دلیل ہے، یہ ہے، اس کی یہ سند ہے، یہ اسناد کی بات کرنے لگ گئے
یہ فلاں ترک سے ہے، فلاں ہے، وہ باتیں آپس میں جب ان کی بارگاہ میں بحث شروع ہو گئی تو انہوں نے فقط اس وقت، ورنہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں تھے کسی کو. اس لیے میں کہتا ہوں جدی اکھ سونے نہ لگ جائے پھر وہ کسی اور کو ویکھدا. تو پھر وہ اس وقت وہ جلال میں آ گئے. انہوں نے جب آنکھیں کھولی اور کہا میں تمہاری بحث کو سنوں یا آقا کے فرمان کو سنوں؟ اور تم نے حدیث بیان کی، میں حضور کی کچہری میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرا فرمان اور نہیں ہے. اب بتاؤ میں تیری بحث کو سنوں یا حضور کے فرمان کو سنوں؟ ایسی ایسی ہستیاں گزری بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ گزر گئی، آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی. اور انہیں یہ مقام، میں وہ راز بتا رہا ہوں، وہ کنجی بتا رہا ہوں، فقط درود پاک کی کثرت سے ملا. آقا پر اتنا درود پڑا، اتنا درود پیش کیا آقا کی بارگاہ میں کہ دل ان کے ایسے اعلیٰ ہو گئے کہ پھر حضور کی کچہری نصیب ہو گئی. اس درود نے اٹھایا اور حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دی. ہم درود پڑھتے ہیں تو اندھے نابینا لوگ ہیں نا، بولو ناقص لوگ ہیں، تو درود پڑھتے ہیں پر ہمیں نور نظر نہیں آتا. ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جب وہ ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھتے ہیں تو گنبد خضرا سامنے موجود ہوتا ہے. وہ چہرے کی نہیں، تصوراتی بات میں نہیں کہہ رہا، وہ چہرے کی نگاہ سے گنبد خضرا کو گویا سامنے تک رہے. ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک آیا کریمہ پر ہی ساری رات بیت جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے آگے جانا ہی نہیں ہوتا. وہ جانا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جنت کی اگر کوئی بات تھی، مضمون شروع ہو گیا، غلمان کی بات تھی، اخروی نعمتوں کی بات تھی، تو گویا جب اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں تو مشاہدہ اس قدر کامل ہے کہ وہ گویا جنت کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جنت کے اندر رب نے فرمایا نہریں ہیں، بولو فرمایا کہ نہیں؟ جنت کے اندر نور ہے، اس کی فضا نور ہے، وہاں حور و قصور، یہ سارے غلمان. جب اخروی نعمتوں کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ ہم اس ایک آیت پر ہی ساری رات گزر جاتی ہے. وہ کیوں گزر جاتی ہے؟ وہ منظر گویا سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی میں گم ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جو جب کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو رب انہیں اپنی شان کے لائق مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے. اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیں، ہماری تمام قصدی اور خامیوں کو درگزر فرما دیں. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے. ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے صالحین مقربین جیسا پاک سلامتی والا زندہ دل عطا فرما. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم.